السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم آج کے دن آپ لیے خیر و برکت والا بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو فل واچ کیجیے گا، کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو کون سی پوسٹ اچھی لگی اور آپ کیا رائے دینا چاہیے گا، ہمیں دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ایک باپ کے لیے، بچے کے لیے اور بچے کی تربیت کے لیے بہترین کام بچے کی ماں سے حسن سلوک ہے، جو ہر مرد نہیں کر سکتا، وہی مرد کرے گا جس کی ماں نے اچھی تربیت کی ہو۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہ جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیے۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر کام کرتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جن گھر میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ جو آدمی اپنی بیوی کی عزت اپنے خاندان میں نہ کروا سکے وہ آدمی بیکار ہے، کیونکہ بیوی کو روٹی، گھر، پیار، محبت کے علاوہ عزت بھی چاہیے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا بھی ایک قسم کی جذباتی سزا ہے۔ اس میں جس انسان سے تعلق ہو اسے بات کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد دوسروں سے انسان کو سزا دینا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو بات چیت بند ہونے سے بہت اذیت ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاموشی لڑائی جھگڑے سے زیادہ اذیت کا باعث بنتی ہے۔ میاں بیوی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں، اور پھر یہ رشتے تو ہے ہی ایسے کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائی رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین ثم آمین۔ بیٹیاں کہ کسی باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، اگر وہ رخصت کر کے تم کو سونپ دیتا ہے تو اس پہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ آج تک کسی نے بیٹی کو گھر نہیں بٹھایا۔ اس مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ پاک کی سب کی بیٹیوں کو نصیب اچھے کرے۔ اللہ پاک نے بھی بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ساس سسر کی خدمت کیوں کروں؟ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن بیوی سادے سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ماں کی محبت و شفقت ہے جو ہر غم کو کم کر دیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ حفاظت ہے جو ہر خطرے سے بچا لیتی ہے۔ ماں کی محبت وہ دعا ہے جو قسمت بدل دیتی ہے۔ باپ کی محبت وہ قربانی ہے جو سکون عطا کرتی ہے۔ ماں کی دعائیں کامیابی کی ضمانت ہے۔ باپ کی محنت ہمارے روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ ماں کی نافرمانی دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ باپ کی بے قدری زندگی کی روشنی کو مدھم کر دیتی ہے۔ بیوی سب سے اچھا دوست ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اس سے اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ نکاح کے بعد عورت شوہر کی ذمہ داری ہے۔ انہی عورتوں کو گھر میں جائز مقام ملتا ہے جن کے شوہر تگڑے ہوں، یعنی بلا وجہ کی روک ٹوک سے بیوی کی حفاظت کریں تاکہ اسے گھر تنگ نہ لگے۔ اس کا بھی اب یہی گھر ہے، اسے بھی یہاں سہولت کے ساتھ رہنا ہے۔ دشمن کے شر سے محفوظ کی دعا، فیملی میں جو بھی آپا سکون برباد کرے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہمیں مدافعت کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوں ہی سے بھیگی ہوئی کبھی رات اور تکلیف میں گزارا ہوا کوئی بھی دن رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جمعہ چھوڑنے کا نقصان۔ ابو الجہد زمری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر مسلسل سستی اور کم اہمیت سمجھ کر جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ جنت کا ایک دروازہ۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
میرے پاؤں پر ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازے پر کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دروازہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کا باغ لگاؤ۔ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں میرا پیغام دے، جنت کی مٹی بڑی سرخیز ہے اور پانی بہت میٹھا ہے اور وہ صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ اور جنت میں باغ لگانے کے لیے ہو پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا نور، جو شخص اللہ کا نور پانا چاہتا ہے وہ شب جمعہ میں 7 مرتبہ سورہ نور پڑھے، مزید 1000 بار یا نورو پڑھے، انشاءاللہ اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جائے گا۔ گالی دینا بند، جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیم 3 بار پڑھ دیا کرے، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے زیادہ بے پایا خبر نہیں ملی۔ صبر تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن نے دی، لڑکی شادی پر کتنی ہی خوش ہو کیوں نہ ہو نکاح کے دستخط کرتے ہوئے ایک بار پورا وجود سے کام جاتی ہے۔ پالا پڑھایا باپ نے، گھر بسایا کسی اور کا، باپ کی جگہ ہمیشہ کے لیے شوہر کا نام آ جاتا ہے، ایک دستخط کرنے سے حقدار بدل جاتا ہے۔ یا اللہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور دلہن بن کر اور بھی پیاری لگتی ہے، اللہ ہر بیٹی بہن کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے لکھ دے، آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین، آمین۔ نیند آنے سے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینا، صبح 6 بجے سے پہلے 2 رکعت ہاتھ میں آئے گی، باوضو رات میں سونے سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں ایک تسبیح 100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگے، یا اللہ میری دولت کی اور رزق کی پریشانی کو ختم فرما دے، میرے لیے کوئی ایسا وسیلہ بنا دے کہ میرے پاس بھی دولت اور رزق آ جائے انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں سے رزق بستہ دیکھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو شخص بعد نماز فجر 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ جل شانہ تعالیٰ اس کے رزق میں ترقی فرمائیں گے، اللہ پاک کے فضل سے ایسا رزق ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، عمل کیجیے اور آنکھوں سے مشاہدہ دیکھیں۔ دولت کا وظیفہ۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، عرض کی دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے وقت 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس لیل ہو کر آئے گی۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی ہے میں کہ حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، سبحان اللہ۔ جو اب دعا مانگو تو ایسے کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک ارحم الراحمین پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، جو شخص سے 3 بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے مانگ کے ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہوا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، آمین۔ جمعے کے دن یاسین پڑھنا ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورہ صفات جمعے کے دن روز پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس کی دعا پوری کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی اور یہ سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنہری حروف دل میں اترنے کے لیے صرف سیڑھیوں کے نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے 2 چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں، مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر پرسکون، ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ مقابلہ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلے کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی، بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ پلصراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلصراط جہنم کے 2 کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سادان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگ کے کچھ اعضاء کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اوندے منہ جہنم میں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں گرنے سے بچائے اور جہنم کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور بے حساب جنت میں جانے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ بکرے کے پائے کب کھائیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ گائے یا بکری کے پائے سنبھال رکھتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے 15 دن بعد انہیں تناول فرماتے تھے۔